امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مباحثہ، دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیتے رہے۔ بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ مجرم ہے، اس سے ووٹ دینا امریکی جمہوریت کے خلاف ووٹ ہوگا۔ ٹرمپ نے بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دے دیا، کہا افغانستان سے انخلا امریکی تاریخ کا شرمندہ ترین واقعہ تھا۔ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ رکھتے ہوئے سینیٹر بننے کے اہل نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت محسن نقوی سینیٹر کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ محسن نقوی کی سینیٹ نشست نااہل قرار دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، محسن نقوی کو سینیٹر کے عہدے سے ہٹانے کی استدعا۔ بلوچستان کے زرعی فیڈرز پر طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف زمیندار ایکشن کمیٹی کی صوبے بھر میں پہیہ جام ہڑتال، قومی شاہراہوں پر دھرنے، روڈ بلاک، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، مسافروں کو مشکلات۔ جائے گا اور کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، آج بھی بارش کا امکان۔ کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوچوہار، اسلام آباد، بلائی کے پی کے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جنوب مشرقی سندھ اور جنوب بلوچستان میں بھی بادل کہیں کہیں رنگ جمائیں گے۔ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی اور پرامن اجتماع کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی بریفنگ۔ 8 فروری کے انتخابات سے متعلق ایوان نمائندگان کی قرارداد پر تبصرے سے گریز، بولے حکومت پاکستان آئینی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے۔ عمر ایوب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی۔ بانی پی ٹی آئی کو لکھا گیا خط سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ عمر ایوب نے کہا استعفیٰ قبول کرنے پر بانی پی ٹی آئی کا مشکور ہوں۔ بیرسٹر گوہر اور سینیٹر شبلی فراز کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو پیغام بھیجا تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے خدمت کا موقع دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق آنے والے چند دنوں میں پی ٹی آئی کے تنظیمی ڈھانچے میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی۔ عمر ایوب کا استعفیٰ، اپوزیشن لیڈر کے عہدے کی مصروفیات یا پارٹی کے اندرونی اختلافات۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق عمر ایوب کو پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے مخالفت کا سامنا تھا۔ تحریک انصاف میں 3 سے 4 دھڑے متحرک۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی پی ٹی آئی کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کا مشورہ دے دیا تھا۔ پھر افضل مروت کا عمر ایوب کے عہدہ چھوڑنے کے دانشمندانہ فیصلے کا خیر مقدم، شبلی فراز سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں شبلی فراز کے استعفے سے ہی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ اہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی عمر ایوب کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہے۔ دوران عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا برقرار، سزا معطل کرنے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جج افضل مجوکا نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں۔ پی ٹی آئی کا عدت نکاح کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ رہنما پی ٹی آئی حامد خان کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو۔ حامد خان بولے دوران عدت نکاح کیس کا ٹرائل مناسب طریقے سے نہیں کیا گیا، جلدی میں ٹرائل نمٹایا گیا۔ 9 مئی پر صوبائی حکومت تحقیقات کروا سکتی ہے، سپریم کورٹ نے بھی 9 مئی کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی۔ قومی اسمبلی میں آج وفاقی بجٹ اور فائنانس بل کی منظوری دی جائے گی۔ مطالبات زر کی منظوری کا عمل مکمل۔ 40 وزارتوں، ڈویژنوں اور اداروں کے 8,883 ارب روپے سے زائد کے مطالبات زر منظوری کٹوتی کے لیے اپوزیشن کے تمام تحاریک مسترد کر دی گئیں۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ 1 جولائی سے پیٹرول کی قیمتیں 7.54 روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں 9.84 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ پی ایس او، پارکو اور سوئی گیس کمپنیوں کی نجکاری ہوگی یا نہیں؟ پیٹرولیم ڈویژن نے فیصلہ وفاقی حکومت پر چھوڑ دیا۔ اسمبلی کابینہ کمیٹی سرکاری ملکیتی اداروں کو بھجوا دی گئی۔ پی ایس او کی نجکاری پر ایل این جی معاہدے کا کیا ہوگا؟ کیا پارکو کی نجکاری یو اے ای کو اعتماد میں لیے بغیر ممکن ہوگی؟ اسمبلی میں پیچیدگیوں کا بھی ذکر۔
عزم استحकाम ऑपरेशन का फैसला मुस्तरद। फजलुर रहमान कहते हैं बैरूनी कुव्वतों का एजेंडा पूरा करने के लिए अफगान को कमज़ोर किया जा रहा है। हम अफगानिस्तान में अमारात इस्लामी को मुस्तहकम करने के बजाय मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। JUI पूरे पाकिस्तान को अमारात इस्लामी बनाना चाहती है। मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक़ राय हुआ था। ये सब क्यों ख़त्म किया गया? ईरान में नए सदर के चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 6 करोड़ से ज़ायद वोटर्स आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आमिर हुसैन काजी ज़ादा और अली रज़ाज़ हक़ानी दस्तबरदार 4 उम्मीदवार मैदान में रह गए। असल मुकाबला सईद जलीली और बाकिर कालिबाफ और मसूद पज़शकियान के दरमियान होगा। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। अगर कोई भी उम्मीदवार 50% से ज़ायद वोट हासिल ना कर सका तो इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का बड़ा फैसला। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद और एबटाबाद में KPK हाउसेस और पेशावर में शाही मेहमान खाने के किरायों में 100% इजाफा। एक पाव दाल खरीदने के लिए 250 रुपये दरकार। लाहौर की होलसेल मार्केट में दालों की फी मन कीमत में 3000 रुपये तक बढ़ गई हैं। 1 किलो दाल चना 285 रुपये, दाल माँ 600 रुपये तक पहुँच गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में भी 50 से 100 रुपये तक का इजाफा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पाँचों उंगलियाँ घी में। कराची में मारूफ बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के 1294 उर्स का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार पर हाज़री। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। कामरान टिसोरी बोले, जिस शहर में समंदर हो और लोग पानी को तरसे, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि कराची के लोगों पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं। हिंदुस्तान एक बार फिर आलमी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम 172 रन के ताक़ुब में नाकाम। टीम इंडिया T20 के दूसरे सेमीफाइनल के फातेह। मुंबई और दिल्ली समेत पूरे भारत में जश्न। आलमी मुकाबले का फाइनल 29 जून को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। शादी तो आप सबने मेरी करवानी है, डोली में तो आप सबने बिठाना है मुझे। और मेरी शादी कराओ, दुल्हा कहाँ से आएगा, लड़का आप ही लाएं। अदाकारा मीरा ने सहाफ़ियों को नया काम दे दिया। कहती हैं, आपने हमेशा मेरी खूबसूरती और मेरी आंखों की तारीफ की। हम 1 जुलाई से उमराव जाने अदा के लिए काम का आगाज़ करेंगे।